اعتکاف بیٹھنے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ مسجد گھر کے نزدیک ہو یا اپنے مسلک کی ہو۔ مساجد اللہ کا گھر ہیں، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی نفی کی ہے۔ ارشاد گرامی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفریقے میں نہ پڑو۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایسی مسجد میں آپ معتکف ہوں جو کہ جامع مسجد ہو، جہاں جمعہ نماز کا بھی باقاعدہ اہتمام ہو۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں آخری 10 دن اعتکاف کرنا بہت بڑی عبادت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے لیلۃ القدر ثواب اور ایمان کی نیت سے اس میں قیام کیا تو اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو مہینہ تم پر آیا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو قدر و منزلت کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کی سعادت حاصل کرنے سے جو شخص محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ نیز فرمایا لیلۃ القدر کی سعادت سے صرف بد نصیب شخص ہی محروم رہ سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، شب قدر کہ اس کے متعلق قرآن کریم میں پوری سورہ قدر نازل ہوئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ اس میں فرشتے اور جبرائیل اترتے ہیں اور اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے سلامتی ہے طلوع صبح تک۔ عزیزان گرامی، اس صورت سے معلوم ہوتا ہے کہ شب قدر ایسی بابرکت اور عظمت اور بزرگی والی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جس میں فرشتے اور روح الامین اللہ کے حکم سے اترتے ہیں۔ مختلف علماء کرام فرماتے ہیں کہ شب قدر میں عبادت کرنے والوں سے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام مصافحہ کرتے ہیں تو اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل خشیت الہی سے لرزنے لگتا ہے، اور اس پر رقت طاری ہو جاتی ہے، آنکھوں سے آنسو بے اختیار بہنے لگتے ہیں۔ اگر ہم نے یہی فیلنگ، یہی جذبہ پا لیا تو سمجھیے کہ نہ صرف آخری تاخراتوں کی، آخری عشر کی تاخراتوں کی، بلکہ اس پورے مہینے کی ہم نے اصل روح کو حاصل کر لیا۔ اعتکاف کے بارے میں نے جو عرض کیا کہ جب ہم شوال کا چاند دیکھتے ہیں تو اعلان ہو جاتا ہے کہ اگلے روز صبح نماز عید ادا کی جائے گی، اور شوال کا چاند نظر آ گیا ہے لہٰذا کل عید ہے۔ تمام معتکفین اپنے اپنے گھروں کا رخ کرتے ہیں۔ اگر یہی معتکفین گھروں کی بجائے اللہ کی عبادت کی بجائے جو لیلۃ الجائزہ میں کی جاتی ہے بازاروں کا رخ کر لیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری اسٹرگل ہم نے ضائع کر دی۔ پورا مہینہ جو ہم نے روزے رکھے، فرض روزے رکھے، قیام کیا، تلاوت قرآن کی، قرآن پہ تدبر کیا، یہ ہماری نمازیں، ہمارا قیام ہمارے حق میں بروز قیامت گواہی دے گا کہ یا اللہ میں نے اس شخص کو تیرے حضور کھڑا رکھا، تیرے حضور اس نے قیام کیا، نماز باجماعت ادا کی۔ قرآن ہمارے حق میں گواہی دے گا کہ یا اللہ میں نے اس کو اپنی طرف متوجہ رکھا۔ قرآن ہمارے حق میں گواہی دے گا اس نے مجھ پہ تدبر کیا، سمجھ کے پڑھا، عمل کیا۔ روزہ ہمارے حق میں گواہی دے گا کہ یا اللہ میں نے اس شخص کو ہر اس کام سے جو روزے کی حالت میں اور روزے کے علاوہ بھی منع تھا باز رکھا۔ اس نے روزہ اور قوت برداشت کے اصل فلسفے کو عملی طور پر اپنایا۔ تو عزیزان گرامی، جو پورا مہینہ ہم روزے رکھتے آئے، قیام کرتے آئے، عبادت، تلاوت، صدقات، خیرات سب کچھ کرتے آئے، عین آخری رات میں آ کر ہم جب اجرت کا وقت ہے، جب فرشتے ہمارے لیے ہمیں آواز دے رہے ہیں کہ اللہ کے حضور آنے کے لیے، اور وہ انعام کی رات ہے جو اللہ کی طرف سے ہمیں انعام و اکرام ملے گا، اور ہم موجود نہ ہوں،
تو یوں ہی سمجھیے کہ جیسے ہم نے اپنی تمام اس عبادات پہ، اپنی تمام جد و جہد پر خود اپنے ہاتھوں پانی پھیر دیا، سب کچھ ضائع کر دیا۔ اکثر لیلۃ الجائزہ جو اس کا اصل مین کنسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس رات اللہ کے حضور پیش ہو کر اپنا انعام حاصل کر لیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی پوری رات شاید عبادت کرنی پڑتی ہے یا پوری رات شب بیداری، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جو اصل وقت ہے پوری رات کا، جو آخری پہر ہے طلوع صبح تک، اس میں چند نوافل پڑھ لینا، دعا مانگ لینا، جتنا ہم حسب توفیق کر سکتے ہیں وہ کر لینا افضل ہے، اس روش سے کہ ہم ساری رات بازاروں میں شاپنگز میں گزار دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے حضور یہ فرمایا کہ میں آپ سب لوگوں سے درخواست کروں گا کہ اس رات کو اہمیت دی جائے، لیلۃ الجائزہ کو۔ اس رات اپنی محنت کا پھل، اپنا انعام اللہ سے ضرور حاصل کیا جائے، اس رات کو فضیلت دی جائے، اس رات کو ہرگز ضائع نہ کیا جائے۔ اس رات کی عبادتوں میں ایک بڑی عبادت دعا کا قبول ہونا ہے۔ پوری امت مسلمہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنے عزیزوں کو، اپنے رشتہ داروں کو دعا میں یاد رکھیے، اور جب بھی ہم دعا کریں اس پہ غور کیجیے گا۔ آپ جب بھی دعا کریں تو صرف اپنے لیے نہیں، بلکہ آپ کے اطراف میں کوئی بے اولاد ہے اس کی اولاد کے لیے، کوئی بے روزگار ہے اس کے وسیلہ روزگار کے لیے، کوئی مقروض ہے کہ اللہ اس کا قرض اتار دے، اور جس کی جو حاجات ہیں سب کے لیے دعا کیجیے، پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کیجیے۔ عین ممکن ہے کہ شاید اس کے حق میں اللہ آپ کی دعا قبول کرے اور اس کا کام بن جائے، اس کے حق میں اللہ اسے وہ عطا کر دے جو آپ نے اس کے لیے مانگا ہو۔ اسی طرح کوئی ہمارے لیے دعا کر دے تو جو اللہ نے میرے حق میں مجھے بہتر میرے لیے فیصلہ کر رکھا ہو، کسی اور کی دعا کے طفیل مجھے عطا کر دے۔ تو اسی لیے دعا میں اپنے آپ کو، اپنی ذات کو ہی فرسٹ پریورٹی نہ دیجیے، بلکہ سب کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کو کیجیے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید پہ تدبر کیجیے۔ بھلے آپ ایک رکوع پڑھ لیں، یا اگر ایک رکوع بھی زیادہ ہے، ایک آیت ترجمے کے ساتھ سمجھ کے پڑھ لیجیے۔ اور اس کا اہتمام صرف یہ نہیں کہ ہم ماہ رمضان میں رکھیں، بلکہ اپنی پوری زندگی میں اس کا اہتمام مرتے دم تک رکھنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ جس شخص نے میرے ذکر سے منہ پھیرا، اس کا جینا اس دنیا میں تنگی کا جینا ہوگا، اس کی معیشت تنگ کر دی جائے گی، اور اس کو قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھایا جائے گا، اور وہ شخص یہ سوال کرے گا کہ مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا گیا؟ تو جواب میں اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرمائیں گے کہ تجھ تک میرا یہ پیغام پہنچا قرآن مجید، تو نے اسے بھلائے رکھا، بالکل آج اسی طرح تجھے بھی بھلایا جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، ہم اپنے روزمرہ کے معاملات پہ کبھی غور کریں۔ کوئی بھی سیریل ناول ہو، روز صبح کا آغاز ہم جب تک کہ مکمل طور پہ اخبار کو پڑھ نہ لیں تب تک ہماری صبح نہیں ہوتی۔ ہم اخبار پڑھنے کے لیے اور اپنے دیگر معمولات کے لیے وقت نکال سکتے ہیں، تو ایک آیت قرآن سمجھ کے پڑھنے کے لیے وقت کیوں نہیں نکال سکتے؟ کیا ہم اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے ہیں، جو ہمیں اتنی ہی توفیق نہیں کہ ہم ایک آیت پر غور و فکر کریں، تدبر کریں؟ علامہ اقبال نے فرمایا کہ تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراخ کہ تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ ہم قرآن خواں تو ہیں لیکن صاحب قرآن نہیں ہیں۔ ہماری عملی زندگی میں قرآن دکھائی نہیں دیتا۔ پڑھتے ہیں ہم قرآن، لیکن عملاً بالکل ہم اس کے متضاد، بالکل اس کے الٹ چلتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار تھا آخری عشرے کا، ان کے نقش قدم پہ چلنے اور ان کی تعلیمات کو زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.